الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بلا شبہ اللہ نے پیغمبر پر مہربانی فرمائی اور مہاجرین و انصار پر بھی جو مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کا دل جل پھرنے کو تھے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی. بلا شبہ وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دو بھر ہو گئیں، تو انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں. پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تاکہ توبہ کریں. بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. رسول مکرم کے اصحاب سارے، رسول مکرم کے اصحاب سارے بلا شک تھے خلق و ہدایت کے تارے. سبھی تھے وفا و محبت کے پیکر، سبھی تھے وفا و محبت کے پیکر،
ابو بکر عمر عثمان معاویہ و حیدر بیان کر رہا ہوں میں ان کے فضائل، ہوئے جن کی عظمت کے اغیار قائل۔ مسافات و الفت کے تھے سب پیمبر، رہے جن سے لرزاں عمر بھر ستمگر۔ خدا و نبی کے فدا کار تھے سب، غریبوں یتیموں کے غم خوار تھے سب۔ جہالت کی رسموں کو سب نے مٹایا، ہدایت کا رستہ انہوں نے دکھایا۔ کیا ہر طرف دین کا بول بالا، کیا ہر طرف دین کا بول بالا، جہاں میں کیا نور حق سے اجالا۔ خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے، خلوص و مروت کے خوگر یہی تھے، گلستان دین کے گلے تر یہی تھے۔ نہیں ان کا جس قلب میں احترام، نہیں ان کا جس قلب میں احترام، اس پہ سمجھو ہوئے بوئے جنت حرام۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، 3 آیات کریمہ تلاوت ہوئی ہیں 11ویں پارے میں سورہ توبہ، جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں نمبر کی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 117، 118 اور 119 ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ ترجمے سے اندازہ ہوا کہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو گزشتہ چند ہفتوں سے آپ مسلسل خطبات جمعہ میں سنتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ جن کے ایمان کی پختہ ایمان کی شہادتیں خالق کائنات نے دی ہیں۔ صحابہ کے بعد حسن ظن تو ہر مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے، یہ نبی کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حتمی اور قطعی طور پر قسم اٹھا کر میں اور آپ نہ اپنے بارے میں، نہ دنیا کے کسی بڑے سے بڑی ولی کے بارے میں، کسی شہید کے بارے میں، کسی امام اور مجتہد کے بارے میں، کسی محدث کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ قسم اٹھا کر کے وہ پکے ایمان والے تھے۔ اچھا گمان ہر مسلمان کے بارے میں رکھنا ہے، اور ان دین کے خدام کے بارے میں بدری کے اولا رکھنا ہے، لیکن قسم کھا کر ہم صرف صحابہ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ پکے ایمان والے تھے، اس لیے کہ ان کی شہادت اللہ نے قرآن میں دی۔ بلکہ میں قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پہلے پارے کے بالکل آخر میں خالق کائنات نے، یہ آیت نمبر 137 ہے، ذہن میں رکھنا، سورہ بقرہ کی، صحابہ کے ایمان کو اللہ نے معیار حق بنایا ہے۔ صرف ایمان کی شہادتیں ہی نہیں دی، بلکہ ان کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ہے، معیار ایمان۔ اور دیکھیے اعلان کیسا ہے رب العالمین کا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جس طرح اے نبی کے ساتھیوں تم ایمان لائے ہو، تو وہ ہدایت یاب ہو جائیں گے، ہدایت والے ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر منہ پھیر لیں اس طرح کا ایمان لانے سے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سمجھو کہ وہ غلطی پر ہیں،
اور تمہارے مخالف ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں اللہ تمہیں کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیت آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے، سورہ بقرہ کی پہلے پارے کے آخر میں، آیت نمبر 137۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیا ہے، معیار ایمان قرار دیا ہے کہ ساری دنیا کے لوگوں کو ایک طرف کر کے اور صحابہ کو مخاطب کر بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ دنیا بھر کے لوگ ایسا ایمان لائیں جیسا تم صحابہ ایمان لائے ہو۔ براہ راست صحابہ کو اللہ نے مخاطب فرمایا، پھر تو ان کو ہدایت مل گئی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر نہ مانے، ایسا ایمان لانے سے منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا فِي شِقَاقٍ، وہ غلطی پر ہیں، وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور پھر ساتھ ہی تسلی دی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے میرے نبی کے ساتھیوں فکر مت کرو، اگر تمہارے دشمن بھی ہو جائیں ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری کفایت کرے گا۔ پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ لڑتے ہیں تو پھر تمہارے ساتھ، پھر اللہ کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ کیا عجیب انداز ہے قرآن کریم کا۔ بلکہ اس سے آگے بالکل سورہ بقرہ کے شروع میں جائیں، یہ آیتیں آپ ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تذکرہ یہ منافقین کا چل رہا ہے۔ جب ان منافقوں کو، یعنی جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر سے مسلمان دکھائی دیتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو شو کرتا ہے، اندر سے وہ اسلام کا، پیغمبر اسلام کا، ان کی لائی ہوئی ہدایت اور تعلیم کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ پہلے بھی تھے، مدینہ منورہ میں کافی تعداد میں تھے، اور ان بد نصیبوں کے نام پر قرآن کریم میں سورت نازل ہے، سورہ منافقون۔ اہل ایمان کے بارے میں 2 سورت نازل ہیں، سورہ مومنون بھی ہے اور سورہ مومن بھی ہے۔ منافقین کے لیے بھی ایک سورت، اور ان کے اندر پورا ان کا کچا چٹا کھول کر رکھا ہے۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ جو کلمے کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ انہی کے بارے میں کہا جائے اذا قیل لهم آمنوا، ان کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کیسا؟ بمثل کما آمن السفہاء، آمنوا کما آمن الناس، جیسے نبی کے ساتھی ایمان لائے تم بھی اس طرح ایمان لاؤ۔ تو جواب میں کیا کہنے لگے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یہ نبی کے ساتھی جتنے، یہ تو سارا بیوقوف لوگ ہیں، انہیں اپنے فائدے نقصان کی کوئی تمیز، ہم بڑے ہوشیار، بڑے چالاک، بڑے سیاستدان قسم کے لوگ ہیں، چلتے پرزے ہیں، ہمیں کوئی کام بھی کرنا ہوتا اپنے فائدہ کو سامنے رکھتے ہیں، کس کام میں ہمیں فائدہ ہے۔ یہ تو ایسا ایمان لائیں کہ سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ کیسا ایمان لائے؟ ساری جائیدادیں مکہ میں چھوڑ کر آ گئے، کاروبار چھوڑ کر آ گئے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آ گئے، اب بھی سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی عقل مند ہے؟ یہ جو منافق ہوتا ہے نا، وہ اس قسم کی سوچ کا مالک ہوتا ہے۔ وہ منافق کل کا ہو یا آج کا ہو، اس کو کوئی نام بھی دے لیں آپ، منافق منافق ہے۔ اہل ایمان کی خصلت قرآن کریم میں جا بجا بیان ہوئی، وہ کبھی کسی کافر کے ساتھ دوستی نہ رکھتے۔ آپ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اللہ و آخرت پر ایمان والوں کو تم خدا کے دین کے دشمنوں کے اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرتے نہیں دیکھو گے۔ صحابہ کا یہ حال تھا، اور میں مثالیں بیان کی غزوہ بدر کے موقع پر۔
بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا، بھانجے نے ماموں کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ اپنے کتنا قریبی رشتہ ہے، لیکن اللہ اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ جس وقت خدا کا دشمن بن کر باپ آیا تو اس کو قتل کر دیا، ماموں آیا تو اس کو قتل کر دیا، بھائی آیا تو اس کو قتل کر دیا۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر منافقین نے کہا یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، ان کو اپنے فائدے نقصان کا کوئی شعور نہیں ہے، ہم تو بڑے ہوشیار لوگ ہیں۔ زمانہ حال میں جس کو آپ سیاستدان کہتے ہیں، سیاست کا یہ معنی نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ لفظ سیاست جو عربی کا لفظ ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے جس کے مصداق آج کل جو لوگ نظر آ رہے ہیں نا، جو ایک نمبر کا بدماش ہے، چال باز ہے، مکار ہے، دھوکہ باز ہے، فراڈیا ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں یہ سیاستدان۔ سیاست کا مختصر ترجمہ عرض کرتا ہوں، وہ شخص جو اپنی صلاحیتوں کو اللہ اس کے رسول کی حکم برداری کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی رہنمائی اور اس کے مفاد میں استعمال کرتا ہے، اس کو سیاستدان کہتے ہیں۔ اس اصول کو سامنے رکھ کر پھر اپنے زمانے کے سیاستدانوں کو دیکھو، ان کی صلاحیتیں ساری کی ساری اپنے مفادات کے ارد گرد گھومتی، قوم جائے بھاڑ میں، لمحہ بلمحہ عوام کی اقتصادی اور معاشی حالت پست ہوتی چلی جاتی ہے، سیاستدانوں حکمرانوں کی اقتصادی حالت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہ تو سیاست ہے۔ وہ بھی اپنے آپ کو سیاستکار کہتے تھے اور صحابہ کو بیوقوف کہتے۔ اللہ کا جواب سنیں، اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس، انہیں کہا گیا کہ تم ایسا ایمان لاؤ جیسا نبی کے ساتھ ایمان لائے۔ قالوا، کہنے لگے، انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ہیں۔ اللہ نے جواب، الا سن لو انہم هم السفہاء، یہی بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے صاف جواب دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے ایمان کی شہادتیں ہی نہیں دیں، بلکہ ان کے ایمان کو اللہ نے معیار حق قرار دیا، معیاری ایمان قرار دیا ہے، اور ساری دنیا کو کہا کہ تمہارا ایمان معتبر تب ہوگا جیسے نبی کے ساتھیوں پر کا ایمان ہے۔ آئیں ایک قرآنی آیت کے حوالے سے ان کی ایمانی حالت دیکھتے ہیں۔ مدنی زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی مدینہ طیبہ میں پہنچے ہیں، مسلسل پھر غزوہ بدر پہلا حق و باطل کا معرکہ تھا، جس کے بعد غزوہ احد پیش آیا، پھر غزوہ احزاب ہے، غزوہ خیبر ہے، غزوہ حنین ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور مسلمانوں کی زندگی میں سب سے مشکل گھڑی غزوہ تبوک تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دنیا کی اس زمانے کی رومن امپائر دنیا کی سب سے بڑی حکومت کے ساتھ مقابلہ تھا۔ 2 لاکھ فوج لے کر سامنے آیا تھا روم کا بادشاہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ چلنا ہے بھائی۔ حضور کی زندگی کا پہلا موقع ہے کہ سب سے بڑا لشکر تیار ہوا، اور وہ 40,000 پر مشتمل تھا۔
غزوہ بدر میں تو 313 تھے، احد میں 1000 افراد کا لشکر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، ان میں سے 300 منافق پہلے شامل ہوئے، بعد میں وہ الگ ہو گئے، 700 رہ گئے۔ احزاب میں 3000 تھے علی ھذا القیاس، لیکن اتنی بڑی تعداد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر نہیں تیار فرمایا۔ غزوہ تبوک میں 40,000 کا لشکر تھا، کیوں مقابلے میں بہت بڑی قوت ہے۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو صحابہ کے لیے اس وقت تھا وہ یہ تھا، جس کو قرآن کریم نے کہا فی ساعۃ العسرہ، تنگی کا وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے چندے کی اپیل فرمائی۔ یہ وہ موقع تھا جس میں صدیق اکبر نے سارے گھر کا سامان جھاڑو دے کر گٹھڑی باندھ کر حضور کی خدمت پیش کر دیا تھا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اپنے اہل خانہ کے لیے، خاندان کے لیے، اور آدھا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ صدیق اکبر نے جب سب کچھ لا کر حضور کی خدمت پیش کیا تو قرائن سے اللہ کے نبی نے اندازہ فرما لیا کہ اس شخص نے گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ انہوں نے کچھ کہا نہیں تھا اپنی زبان سے، قرائن سے حضور نے اندازہ فرمایا تو فرمایا ابو بکر کیا چھوڑے گھر والوں کے لیے؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا آدھا اپنے خاندان کے لیے اور آدھا اللہ کی راہ میں۔ 40,000 کا لشکر ہے۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرمانے لگے یا رسول اللہ 1/3 لشکر 13,000 کی فوج جو ہے اس کا سارا سامان دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کتابوں میں ہم لکھی ہوئی باتیں پڑھتے ہیں، کبھی چند لمحوں کے لیے اپنے دل اور دماغ کو اس طرف متوجہ کر کے اپنے اوپر یہ کیفیت طاری کریں۔ ہمیں اگر اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کہا جائے تو ہاں ہمارے دل و دماغ کی کیفیت کیا ہوگی، ہمارا کردار کیا ہوگا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1/3 لشکر کا سارا سامان، کھانے پینے کا بھی اور سواری بھی اور اس زمانے کے لحاظ سے اسلحہ بھی، لیکن ان کی فیاضی کا شوق کم نہیں ہوا۔ کیا عجیب انسان تھا۔ پھر کھڑے ہوئے اجازت مانگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ 1000 اونٹ، بس مورخین لکھا ہے کہ 950 اونٹ تھے اور 50 گھوڑے، ساتھ ملا کر 1000 کی تعداد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو پیشکش فرمائی کہ یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ ان چیزوں کی اس لمبے سفر میں، دور کی مسافت تھی، مجاہدین کو ضرورت ہوگی، اور ساتھ 1000 دینار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کیے۔ پھر اتنا آپ جانتے ہیں کہ عموماً صحابہ کرام نادار تھے، مفلس تھے، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپیل کو سننے کے بعد ایک صحابی کا تذکرہ آتا ہے کہ اچانک ان کو کہیں بھوک لگی تھی تو انگور کا خوشہ ان کے سامنے آیا، ان کو ملا تو کانوں میں آواز پڑ گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل فرمائی۔ ان کی ہمت نہیں ہو کہ اس کا ایک دانہ بھی کھائیں، وہی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کر دیا۔ تو بعض منافقین جو تماشائی ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا دیکھیے جی یہ بھی خون لگا کر شہیدوں کی صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس شخص کی صداقت اور اس کے اخلاص کی بنا پر قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، کسی دوسرے موقع پر انشاءاللہ سناؤں گا میں۔ اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ساتھ جو مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے وہ یہ کہ سخت گرمی کا موسم اور لمبا سفر،
آپ اندازہ کرتے ہیں کہ عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے. آج کے زمانے میں ایئر کنڈیشن کاریں نہیں تھی، ایئر کنڈیشن ٹینک نہیں تھے، طیارے نہیں تھے، پیدل سفر ہوتا تھا یا اگر کسی کو سواری میسر آئی تو اس پر. لیکن یہاں سواری بھی نہیں تھی. 40,000 کے لشکر کے لیے ایک ایک آدمی کی سواری کہاں سے لائیں؟ 1,000 سواریاں جو سیدنا عثمان نے پیش کی تھیں بس. اور اسی پر صحابہ کرام باری باری 2 سوار ہوتے اونٹ پر، 3 سوار ہوتے، پھر وہ اترتے دوسرے سوار ہوتے. اور ساتھ ہی مشکل یہ کہ کھجوریں پک کر تیار ہوئی ہیں، اب ان کے فصل تیار ہیں اور وہ سال بھر کی پونجی ہے. لیکن نبی کا حکم ہے، اس واسطے کوئی شخص پیچھے کی طرف مڑ کر نہیں دیکھتا کیا ہوگا. اور سفر کے اندر ایک ایک کھجور 2 سپاہیوں کے اندر تقسیم ہوئی. یہ حقائق ہے میرے دوستو، سوچئے تو صحیح. سفر ہو، پیدل سفر ہو، سخت گرمی کا سفر ہو اور بھوک کا یہ عالم ہو، اور ایک ایک کھجور ملے. کیونکہ اگلی فصلیں کھجوروں کی ختم ہو چکی تھی، نئی فصل تیار ہوئی تھی کہ حکم آ گیا کہ چلو، ابھی اتاری نہیں تھی کھجوریں. اور جب وہ بھی کام ختم ہوا تب پھر صحابہ اکرام ایک ایک کھجور کو چوس کر پھر پانی پیتے تھے. ایک صحابی چوستے اور پھر دوسرے اس کو منہ میں ڈالتے. اور جب پانی ختم ہوا، اللہ اکبر، تو جو اونٹ تھے ان کے ساتھ ان کی آلائشیں نچوڑ کر پینے کی نوبت آ گئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کیفیت کو ساعت العسرہ، بہت تنگی کی گھڑی تھی. اس لیے غزوہ تبوک کو جیش العسرہ آپ کتابوں کے اندر پڑھیں گے. وہ تنگی والا لشکر، اس سے بڑھ کر تنگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں کبھی بھی نہیں آئی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ گئے. اور پھر اس ایثار اور فداکاری اور جانثاری کے بدلے میں خدا بند قدوس کی مدد اس مٹھی بھر جماعت پر ایسی آئی کہ پوری دنیا کی حکومتوں کو زیر و زبر کر دیا. آپ جانتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، حالانکہ کسرا والا اس وقت آدھی دنیا کے 2 حکمران تھے. ایک فارس والے، ایران والے کسرا جن کا حاکم تھا، اور دوسرا روم والے، جیسا کہ آج دنیا کے اندر امریکہ اور روس. لیکن پیغمبر کے ان فداکاروں نے، جانثاروں نے نامساعد حالات کے اندر، بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، تعداد کی قلت کے باوجود بھی صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے ان کے ساتھ ٹکر لی. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کتاب میں آتا ہے غزن 60 وہم 60 الفن. ایک موقع ایسا بھی آیا تھا کہ اس طرف مجاہدین 60 تھے اور مقابلے میں 60,000 عیسائی تھے. ما ھذا تولوا مدبرین، شاعر نے، عربی شاعر نے. اس کے باوجود ان 60 مجاہدین نے ان 60,000 کا منہ پھیر کر رکھ دیے. تو قرآن کا اسلوب دیکھیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین. اللہ نے مہربانی فرمائی اپنے نبی پر بھی اور ان مہاجرین و انصار پر بھی. اسی صف میں کھڑا کر دیا ان کو بھی. جو مہربانی اللہ کی اپنے نبی پر ہوئی، وہی مہربانی مہاجرین انصار پر بھی ہوئی. الذین اتبعوا، جنہوں نے پیغمبر کا ساتھ دیا، فی ساعۃ العسرہ، اس مشکل گھڑی کے اندر، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، کہ اس قدر تنگی تھی کہ کئی ایک کے دل پھرنے کا اندیشہ ہو چکا تھا. ثم تاب علیہم، پھر پروردگار عالم نے اپنی مہربانی ان پر فرمائی اور ان کے دل میں استقامت پیدا فرمائی. انہ بہم رؤوف الرحیم. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج گالیاں پڑتی ہیں،
میرے دوستو، آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، یہود و نصارہ کی کتابیں پڑھتے ہوں گے، دنیا کی قوموں کی کتابیں پڑھتے ہوں گے. کوئی کتاب آج تک آپ کی نظر سے ایسی نہیں گزری ہوگی کسی یہودی کی لکھی ہوئی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں پر اس نے تنقید کی ہو. میرا چیلنج ہے، پوری دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب ایسی بھی نہیں ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر تنقید کی ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا رفقا پر کسی نے تنقید کی ہو. یہ بدبختی، یہ بد نصیبی صرف اس امت کے کچھ بد نصیبوں کے لیے ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جماعت، جس کی صفائیاں، پاک دامنیاں، جن کے ایمان کی سچائی، پاسداری، یہ سب اللہ قرآن کریم میں بار بار اسلوب بدل بدل کر بیان فرما رہے ہیں. میں انہی کا تذکرہ قرآن کریم کی زبان سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو اور ان کی مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اللہ نے اعلان فرمایا میں تمہیں جنت دوں گا، اس کے بدلے میں تمہاری جانیں مجھے چاہیے، تمہارے مال چاہیے. کون ہے تم میں سے جو اپنی جان کو پیش کرے، اپنا مال قربان کرے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا ہم تیار ہیں، جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کا بدلہ ان کو جنت کی صورت میں دیا گیا. يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ قتال کرتے ہیں، لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ سے مراد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ اللہ کے دین کے دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے قتل بھی ہوتے ہیں. وعدن علیہ، یہ جو جنت کا ان کو بدلہ دیا گیا، اللہ فرماتے ہیں وعدن علیہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور قرآن میں دوسرے مقام میں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ جس سے وعدہ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کبھی خلاف ورزی نہیں فرماتے. کیونکہ وعدہ خلافی دو سبب سے ہوتی ہے. جو شخص کسی سے وعدہ کر لیتا ہے تو وہ عادتاً عادی خلاف وعدہ خلاف ہے، اس لیے وعدہ خلافی ہو جاتی ہے. یا یہ کہ اس نیت میں فطور تو نہیں ہوتا لیکن وعدہ پورا کرنے کی اس کو قوت نہیں ہوتی، اس وقت مجبور ہوتا ہے. رب العالمین نہ تو وعدہ خلاف ہیں نہ مجبور ہیں. وعدن علیہ، اللہ کا وعدہ ہے. حقاً، اللہ کا پکا وعدہ ہے. فی التوراۃ، اللہ کا یہ وعدہ ان صحابہ کے بارے میں تورات میں بھی لکھا تھا. والانجیل، انجیل میں بھی لکھا تھا جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. والقرآن، اور قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اور پھر آگے ومن اوفی بعہدی من اللہ، اور دنیا کے لوگوں کان کھول کر سن لو، اللہ سے بڑھ کر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ پکا وعدہ کرنے والا، اس پر پورا اترنے والا اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ صحابہ کو فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ، اے میرے نبی کے ساتھیو تم خوشیاں مناؤ اس تجارت پر. الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ساری سورت جو ہے نا سورہ توبہ اس طرح کی آیات سے بھری پڑی ہے. نام ہی توبہ رکھا گیا. توبہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں سے منہ موڑ کر، اللہ کے نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا نام توبہ ہے.
عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کی یہ خصلتیں تو یہودیوں نے بھی تورات میں پڑھی تھیں، عیسائیوں نے انجیل میں پڑھی تھی اور انہوں نے تصدیق کی تھی کہ آخری پیغمبر جو ہوں گے ان کے جو ساتھی ہوں گے ان کی یہ صفات ہوں گی، اور جو کچھ انہوں نے اپنی کتابوں پڑھا تھا وہی اسی کا مصداق صحابہ کرام پر دیکھا۔ یہ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کے اندر آیت نمبر 118 میں 3 آدمیوں کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک سے رہ گئے تھے۔ وہ بڑا ایک عجیب قصہ ہے، لیکن ذرا بات لمبی ہے، اس واسطے میں آج اس کا نہیں سناؤں گا، لیکن آپ ان صحابہ کی دیانتداری اور ایمانداری اور ان کی راست بازی کا حال بھی دیکھیں گے کہ کتنی مشکل ان پر آئی، لیکن اپنی سچائی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ کی مہربانی آئی 1 مہینے کے بعد، انہیں میں ایک صحابی وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا تھا مسجد نبوی میں۔ آپ جاتے ہیں مسجد نبوی میں، خدا ہر مسلمان کو وہاں پہنچائے اور وہاں کی برکات سمیٹنے کا موقع نصیب فرمائے، روضہ اقدس پر حاضری نصیب فرمائے، اور ریاض الجنہ میں پہنچ کر ان ستونوں کو غور سے تفصیل سے دیکھنے اور سمجھنے کا موقع نصیب فرمائے۔ ان میں سے ایک استوانہ توبہ لکھا ہوا ہے، وہاں ایک صحابی نے جس کا نام ابو لبابہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا۔ ایک غلطی ان سے ہوئی اور بغیر اس کے کہ وہ کوئی ہیلے بہانے کرتے اپنے آپ کو لے جا کر باندھ کے میں مجرم ہوں۔ بس نماز کے وقت صحابہ کرام اس کو کھول دیتے، باقی باندھ دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اپنے آپ کو یہاں باندھنے سے پہلے اگر مجھ سے بات کر لیتے تو شاید ان کے لیے کوئی تدبیر نکالی جاتی، لیکن اب اللہ کے قیدی بن چکے ہیں، اب اللہ ہی چھوڑیں گے تو یہ چھوٹیں گے، اور جب تک اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان نہیں آئے رسول اللہ نے نہیں کھولا ان کو۔ کہتے ہیں خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ ادھر رسول اللہ صحابی رسول ہیں، مسجد نبی میں انہوں نے باندھا ہے، کہتے ہیں میں اللہ کا قیدی ہوں، مجھ سے قصور ہو گیا، تفصیل بعد میں سناؤں گا۔ حضور نے فرمایا پھر اللہ کے قیدی کو اللہ ہی چھوڑیں گے تو چھوڑے گا، جب تک ان کی توبہ قبول نہیں، اس وقت رسول اللہ نے نہیں کھولا اس کو۔ ان 3 صحابہ جن کا کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، 3 صحابہ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کا قصہ میں آپ کو انشاءاللہ حدیث کی روز سناؤں گا، اور ایک لمبی کہانی ہے کہ ان سے جو غلطی سرزد ہوئی کسی بدنیتی کی بنا پر نہیں ہوئی تھی، لیکن اس حد تک آزمائے گئے، آزمائش میں ڈالے گئے کہ سب اپنے پرائے ان کو چھوڑ گئے، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ ان میں سے حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ بالآخر مجھے کہا کہ اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے بھیج دے، میں تنہا ہر وقت خدا کے سامنے روتا رہتا، اللہ سے معافی مانگتا رہتا، اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں تھا، کوئی شخص مجھے سلام کرنے کا روادار نہیں تھا۔ غلطی کیا ہوئی؟ غلطی صرف ایک غزوہ تبوک میں سب صحابہ گئے، یہ پیچھے رہ کیوں گئے؟ ذرا سی سستی کی بنا، کسی بدنیتی کی بنا پر نہیں۔ پھر اللہ نے آخر میں ان کو توبہ قبول فرمائی، اور پھر حضور نے ان کو بشارت میں ان کو سنائی، ان کا قصہ بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ میرے دوستو، زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں گی آپ کے ساتھ۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس سوچ کو، اس نیت کو قبول فرما لے، اور ہمیں ظاہراً باطناً ہر حال میں زندگی آخری سانس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کی اتباع و پیروی، اور صحابہ اکرام کی اتباع و پیروی نصیب فرمائے۔